मती बाब नंबर 26। ये बातें खत्म करने पर ईसा शागिर्दों से मुखातिब हुआ। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह की ईद शुरू होगी। उस वक्त इब्ने आदम को दुश्मन के हवाले किया जाएगा ताकि उसे मसलूब किया जाए। फिर रहनुमा इमाम और कौम के बुजुर्ग कायफा नामी इमाम आजम के महल में जमा हुए और ईसा को किसी चालाकी से गिरफ्तार करके कत्ल करने की साजिशें करने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन ये ईद के दौरान नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो कि अवाम में हलचल मच जाएगी। इतने में ईसा बैत उनिया आकर एक आदमी के घर में दाखिल हुआ जो किसी वक्त कोढ़ का मरीज था। उसका नाम शमऊन था। ईसा खाना खाने के लिए बैठ गया तो एक औरत आई जिसके पास निहायत कीमती अतर का अतरदान था। उसने उसे ईसा के सर पर उंडेल दिया। शागिर्द ये देखकर नाराज हुए। उन्होंने कहा, इतना कीमती इत्र जाया करने की क्या जरूरत थी? ये बहुत महंगी चीज है। अगर इसे बेचा जाता तो इसके पैसे गरीबों को दिए जा सकते थे। लेकिन उनके ख्याल पहचान कर ईसा ने उनसे कहा, तुम इसे क्यों तंग कर रहे हो? इसने तो मेरे लिए एक नेक काम किया है। गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तक तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। मुझ पर अतर उंडेलने से उसने मेरे बदन को दफन होने के लिए तैयार किया है। मैं तुमको सच बताता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ भी खुदा की खुशखबरी का ऐलान किया जाएगा, वहाँ लोग इस खातून को याद करके वो कुछ सुनाएंगे जो इसने किया है। फिर यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से एक था, रहनुमा इमामों के पास गया। उसने पूछा, आप मुझे ईसा को आपके हवाले करने के इवज कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं? उन्होंने उसके लिए चांदी के 30 सिक्के मुअय्यन किए। उस वक्त से यहूदा ईसा को उनके हवाले करने का मौका ढूंढने लगा। बेखमीरी रोटी की ईद आई। पहले दिन ईसा के शागिर्दों ने उसके पास आकर पूछा, हम कहाँ आपके लिए फसह का खाना तैयार करें? उसने जवाब दिया, यरूशलेम शहर में फलान आदमी के पास जाओ और उसे बताओ, उस्ताद ने कहा है कि मेरा मुकर्ररा वक्त करीब आ गया है। मैं अपने शागिर्दों के साथ फसह की ईद का खाना आपके घर में खाऊंगा। शागिर्दों ने वो कुछ किया जो ईसा ने उन्हें बताया था। वो फसह की ईद का खाना तैयार किया। शाम के वक्त ईसा 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। जब वो खाना खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ कि तुम में से एक मुझे दुश्मन के हवाले कर देगा। शागिर्द ये सुनकर निहायत गमगीन हुए। बारी बारी वो उससे पूछने लगे, खुदावंद, मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने जवाब दिया, जिसने मेरे साथ अपना हाथ सालन के बर्तन में डाला है वही मुझे दुश्मन के हवाले करेगा। इब्ने आदम तो कोच कर जाएगा, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से उसे दुश्मन के हवाले कर दिया जाएगा। उसके लिए बेहतर यह होता कि वो कभी पैदा ही न होता। फिर यहूदा ने जो उसे दुश्मन के हवाले करने को था पूछा, उस्ताद, मैं तो नहीं हूं? ईसा ने जवाब दिया, जी, तुमने खुद कहा है। खाने के दौरान ईसा ने रोटी लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे टुकड़े करके शागिर्दों को दे दिया। उसने कहा, ये लो और खाओ, ये मेरा बदन है। फिर उसने माई का प्याला लेकर शुक्रगुजारी की दुआ की और उसे इन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ये मेरा खून है, नए आहद का वो खून जो बहुतों के लिए बहाया जाता है ताकि उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाए। मैं तुमको सच बताता हूँ कि अब से मैं अंगूर का ये रस नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगली दफा इसे तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में ही पीऊंगा। फिर एक ज़बूर गाकर वो निकले और जैतून के पहाड़ के पास पहुंचे। ईसा ने उन्हें बताया, आज रात तुम सब मेरी बाबत बरगुश्ता हो जाओगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदा फरमाता है, मैं चरवाहे को मार डालूंगा और रेवड़ की बेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, लेकिन अपने जी उठने के बाद
میں تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں گا۔ پطرس نے اعتراض کیا، دوسرے بے شک سب آپ کی بابت برگشتہ ہو جائیں گے، لیکن میں کبھی نہیں ہوں گا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں تجھے سچ بتاتا ہوں، اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پہلے تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ پطرس نے کہا، ہرگز نہیں، میں آپ کو جاننے سے کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے آپ کے ساتھ مرنا بھی پڑے۔ دوسروں نے بھی یہی کچھ کہا۔ عیسیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک باغ میں پہنچا جس کا نام گتسمنی تھا۔ اس نے ان سے کہا، یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں دعا کرنے کے لیے آگے جاتا ہوں۔ اس نے پطرس اور زبدی کے 2 بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس نے ان سے کہا، میں دکھ سے اتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں، یہاں ٹھہر کر میرے ساتھ جاگتے رہو۔ کچھ آگے جا کر وہ اندھے منہ زمین پر گر کر یوں دعا کرنے لگا، اے میرے باپ، اگر ممکن ہو تو دکھ کا یہ پیالہ مجھ سے ہٹ جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اپنے شاگردوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ اس نے پطرس سے پوچھا، کیا تم لوگ 1 گھنٹہ بھی میرے ساتھ نہیں جاگ سکے؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کیونکہ روح تو تیار ہے لیکن جسم کمزور۔ ایک بار پھر اس نے جا کر دعا کی، میرے باپ، اگر یہ پیالہ میرے پیے بغیر ہٹ نہیں سکتا تو پھر تیری مرضی پوری ہو۔ جب وہ واپس آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہو، کیونکہ نیند کی بدولت ان کی آنکھیں بوجھل تھیں۔ چنانچہ وہ انہیں دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا اور تیسری بار یہی دعا کرنے لگا۔ پھر عیسیٰ شاگردوں کے پاس واپس آیا اور ان سے کہا، ابھی تک سو اور آرام کر رہے ہو؟ دیکھو، وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے۔ اٹھو، آؤ، چلیں، دیکھو مجھے دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا ہے۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہودا پہنچ گیا، جو 12 شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ساتھ تلواروں اور لاٹھیوں سے لیس آدمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ انہیں رہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے بھیجا تھا۔ اس غدار یہودا نے انہیں ایک امتیازی نشان دیا تھا کہ جس کو میں بوسہ دوں وہی عیسیٰ ہے، اسے گرفتار کر لینا۔ جو ہی وہ پہنچے، یہودا عیسیٰ کے پاس گیا اور استاد السلام علیکم کہہ کر اسے بوسہ دیا۔ عیسیٰ نے کہا، دوست، کیا تو اسی مقصد سے آیا ہے؟ پھر انہوں نے اسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ اس پر عیسیٰ کے ایک ساتھی نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور امام اعظم کے غلام کو مار کر اس کا کان اڑا دیا۔ لیکن عیسیٰ نے کہا، اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو بھی تلوار چلاتا ہے اسے تلوار سے مارا جائے گا۔ یا کیا تو نہیں سمجھتا کہ میرا باپ مجھے ہزاروں فرشتے فوراً بھیج دے گا اگر میں انہیں طلب کروں؟ لیکن اگر میں ایسا کرتا تو پھر کلام مقدس کی پیشن گوئیاں کس طرح پوری ہوتی، جن کے مطابق یہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اس وقت عیسیٰ نے ہجوم سے کہا، کیا میں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟ میں تو روزانہ بیت المقدس میں بیٹھ کر تعلیم دیتا رہا، مگر تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ نبیوں کے صحیفوں میں درج پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں۔ پھر تمام شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنہوں نے عیسیٰ کو گرفتار کیا تھا وہ اسے قیافہ امام اعظم کے گھر لے گئے، جہاں شریعت کے تمام علماء اور قوم کے بزرگ جمع تھے۔ اتنے میں پطرس کچھ فاصلے پر عیسیٰ کے پیچھے پیچھے امام اعظم کے صحن تک پہنچ گیا۔ اس میں داخل ہو کر وہ ملازموں کے ساتھ آگ کے پاس بیٹھ گیا تاکہ اس سلسلے کا انجام دیکھ سکے۔ مکان کے اندر رہنما امام اور یہودی عدالت عالیہ کے تمام افراد عیسیٰ کے خلاف جھوٹی گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اسے سزائے موت دلوا سکیں۔ بہت سے جھوٹے گواہ سامنے آئے لیکن کوئی ایسی گواہی نہ ملی۔ آخر کار 2 آدمیوں نے سامنے آ کر یہ بات پیش کی۔ اس نے کہا،
ہے کہ میں خدا کے بیت المقدس کو ڈھا کر اسے 3 دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں۔ پھر امام اعظم نے کھڑے ہو کر عیسیٰ سے کہا، کیا تو کوئی جواب نہیں دے گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو یہ لوگ تیرے خلاف دے رہے ہیں؟ لیکن عیسیٰ خاموش رہا۔ امام اعظم نے اس سے ایک اور سوال کیا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تو خدا کا فرزند مسیح ہے؟ عیسیٰ نے کہا، جی، تو نے خود کہہ دیا ہے، اور میں تم سب کو بتاتا ہوں کہ آئندہ تم ابن آدم کو قادر مطلق کے داہنے ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ امام اعظم نے رنجش کا اظہار کر کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور کہا، اس نے کفر بکا ہے، ہمیں مزید گواہوں کی کیا ضرورت رہی؟ آپ نے خود سن لیا ہے کہ اس نے کفر بکا ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ سزائے موت کے لائق ہے۔ پھر وہ اس پر تھوکنے اور اس کے مکے مارنے لگے۔ بعض نے ان کے تھپڑ مار مار کر کہا، اے مسیح، نبوت کر کے ہمیں بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ اس دوران پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ ایک نوکرانی اس کے پاس آئی، اس نے کہا، تم بھی گلیل کے اس آدمی عیسیٰ کے ساتھ تھے۔ لیکن پطرس نے ان سب کے سامنے انکار کیا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا بات کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیٹ تک گیا۔ وہاں ایک اور نوکرانی نے اسے دیکھا اور پاس کھڑے لوگوں سے کہا، یہ آدمی عیسیٰ ناصری کے ساتھ تھا۔ دوبارہ پطرس نے انکار کیا۔ اس دفعہ اس نے قسم کھا کر کہا، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا، تم ضرور ان میں سے ہو، کیونکہ تمہاری بولی سے صاف پتہ چلتا ہے۔ اس پر پطرس نے قسم کھا کر کہا، مجھ پر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ فوراً مرغ کی بانگ سنائی دی۔ پھر پطرس کو وہ بات یاد آئی جو عیسیٰ نے کہی تھی، مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پہلے تو 3 بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔ اس پر وہ باہر نکلا اور ٹوٹے دل سے خوب رویا۔